الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ نہال الدین الاتاری الشاذلی قادری کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 40 حدیثیں کا سلسلہ چل رہا ہے، اور کل الحمدللہ ہم نے 3 حدیثیں سنی۔ جیسا کہ میں نے نیت کی ہے کہ 40 حدیث آپ تک پہنچاؤں گا، اور مجھے لگتا ہے کہ 40 حدیثیں نہیں بلکہ 40 سے زائد آپ تک پہنچیں گی۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ علم ہے، اور اس علم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہے وہ میں پیش کروں گا۔ اور علم دین کے متعلق سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سی حدیثوں میں علم دین کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور علم دین پڑھنے اور پڑھانے والوں کی بزرگی اور ان کے مراتب و درجات کی عظمتوں کا بیان بھی فرمایا۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ویسی ہی ہے جیسی میری فضیلت تمام ادنا پر۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے تمام آسمان و زمین والے، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنی سراخوں میں، اور یہاں تک کہ مچھلیاں، سب اس کی بھلائی چاہنے والے ہیں۔ جو عالم کہ جو لوگوں کو اچھی باتوں کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے میٹھے محترم اسلام ہے، اس حدیث پاک کے اندر جو بات آپ نے ارشاد فرمائی، سب سے بڑی بات جو وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ عالم کی فضیلت عابد کہتے ہیں کہ اس کو لوگ عام طور پر عابد بھی نہیں پتا۔ عابد اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو پوری رات جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، صبح کا روزہ رکھتا ہے، اور ایسے عابد گزرے ہیں کہ جو راتوں میں ہزار نوافل بھی ادا کر لیا کرتے تھے، اور ہم وقت اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو عابد جو پوری رات عبادت کر رہا ہے، جبکہ ایک عالم جو علم سیکھ رہا ہے اور علم سے امت کی بھلائی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عالم کے درجات کو بلند و بالا فرمایا، اور فرما دیا ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پہ ویسی ہی ہے جیسی میری فضیلت تمہارے ادنا پر۔ تو سب سے چھوٹا ظاہر ہے کہ میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام عرفہ و اعلیٰ، اور ان کی امت میں اگر کوئی عرفہ و اعلیٰ ہیں صحابہ کرام کے بعد تو وہ عالم دین۔ تو الحمدللہ ویسے تو عابد جو تھے وہ ہمارے غوث پاک بھی تھے، مگر آپ عابد بھی تھے، زاہد بھی تھے، آپ مطلب یہ کہ عالم بھی تھے، فاضل بھی تھے، آپ مفتی بھی تھے۔ تو بہرحال میرے بیٹھے محترم اسلام بھائی، دیکھیں اگر ہم علم کو سیکھتے ہیں اور عالم بنتے ہیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ فرشتے جو تمام آسمان اور زمین والے ہیں، یعنی جو زمین پر بھی ہیں، جو آسمان پر بھی فرشتے، کیا آپ کو معلوم ہے ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ یقیناً نہیں معلوم ہوگی، نہ مجھے تعداد معلوم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور پھر چونٹیاں سوراخوں کے اندر، اور مچھلیاں، یہ سب اس کی بھلائی چاہنے والوں میں سے ہوتی ہیں۔ کیوں کہ وہ دین کو سیکھتا ہے اور امت تک اس دین کو
عمل کے ذریعے، کردار کے بھی ذریعے، اور پڑھانے کی صورت کے اندر بھی، بیان کی صورت میں بھی امت تک پہنچاتے ہیں، تاکہ لوگ جو ہے وہ واعظ و نصیحت سنیں اور صراط مستقیم پر آ جائیں۔ اب علم دین کے حوالے سے جو ہمیں شوق ہونا چاہیے وہ شوق نہیں ہے ہمارے در حقیقت میں۔ اب دیکھیے جہاں دین کی بات آتی ہے تو وہاں ہم کہتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ شارٹ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ شارٹ، ہے نا، شارٹ ویڈیو ہونا چاہیے تاکہ لوگ دیکھ لیں۔ اب ہم لوگ یہاں اللہ و رسول کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم جل جلالہ حوالے سے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، مگر کاموں کے لیے یا جس میں ہماری نفس ہمیں مجبور کرے کچھ وقت ضائع کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، تو وہاں ہمارے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے، باقی ہمارا وقت نہیں ہوتا۔ گویا کہ یہ کہا جائے کہ جس پہ ہمارے نفس کو دلچسپی ہوتی ہے وہی زیادہ دیکھتا ہے۔ ظاہر کہ یہ نفس اچھائی کی طرف تو نہیں آ سکتا اتنی آسانی سے، کیونکہ اس کے لیے تو بڑی محنت تقدو کرنا پڑتی ہے، تب جا کے جو ہے یہ نفس جو ہے وہ مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے، اور اس کو مطیع اور فرما بردار ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تو پیارے محترم مسلمان بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھیے کہ ہمارے کو جو حدیثیں، جو روایتیں آج بآسانی پہنچتی ہیں، تو اس پر ہمارے صحابہ کرام، ہمارے تابعین، تبع تابعین نے کتنی محنتیں کی، اور پھر عالم دین نے کتنی محنتیں کی، اور اسی طرح ہمارے جو اولیاء کرام انہوں نے کتنی محنت کر کے مطلب ان روایتوں کو، ان حدیثوں کو جمع کر کے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تعلیمات کو امت کے سامنے بیان فرمایا۔ اور یہ ایسے ہی نہیں ہوا۔ دیکھیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرزند ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، اور دو ہی چچا تھے جنہوں نے جو اسلام قبول کیا تھا، ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ ابھی میں کم سن ہی عمر میں تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وصال ہو چکا تھا، تو میں نے اپنے ایک انصاری ہم عمر دوست کو کہا کہ چلو اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ سے علم سیکھتے ہیں، کیونکہ وہ بہت ہیں۔ تو وہ انصاری کہنے لگا، اے ابن عباس، اتنے صحابیوں کی موجودگی میں لوگوں کو بھلا تمہاری کیا ضرورت پڑے گی؟ چنانچہ جب اس نے یہ کہا تو پھر چنانچہ میں اکیلا ہی علم حاصل کرنے میں لگ گیا۔ بہرحال ایسا ہوا کہ مجھے پتہ چلتا کہ فلاں صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس فلاں حدیث مبارکہ ہے، تو میں ان کے گھر دوڑا جاتا، اگر وہ آرام کر رہے ہیں تو میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کر ان کے دروازے پر پڑا رہتا، گرم ہوا میرے چہرے کو جھلساتی رہتی۔ جب وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ باہر آتے ہیں اور مجھے اس حال میں پاتے ہیں تو متاثر ہو کر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو میں کہتا، سنا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فلاں حدیث روایت کرتے ہیں، اسی کی طلب میں حاضر ہوا ہوں۔ کہتے کہ آپ نے کسی کو بھیج کر مجھے بلوا لیا ہوتا؟ میں نے جواب دیا، نہیں، اس کام کے لیے خود مجھے ہی آنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد ہوا کہ جب اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہم دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہی انصاری جب دیکھتے کہ لوگوں کو میری کیسی ضرورت ہے تو حسرت سے کہتے کہ ابن عباس تم مجھ سے زیادہ عقل مند تھے۔ تو دیکھا پیارے اسلام بھائی کہ آپ غور کیجئے کہ ہمارے ائمہ اور ہمارے تابعین اور ہمارے صحابہ کرام اور اب تک کتنے لوگوں نے کتنی محنت کی ہے، اور آپ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ آج ہم تک پہنچی ہوئی ہے۔ آج 1400 سال سے زیادہ وقت گزر گیا، اور آج بھی حدیثیں جب بیان کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ یہ کل کی بات ہے۔ اور ہمیں تو بیٹھے بٹھائے علم مل گیا، اور ہمیں ہمارے گھر میں علم مل گیا۔ ہم تو مدرسے میں بھی نہیں جاتے علم سیکھنے کے لیے، ہم تو مسجد کے اندر بھی علم سیکھنے نہیں جاتے۔ اب تو سوشل میڈیا ہے، اس پہ سیکھنے کو مل جاتا ہے، پوسٹیں پڑھنے کو مل جاتی ہیں، مگر جب پوسٹیں ہم پڑھتے ہیں وہ اتنی گہرائی سے ان کو ہم نہیں دیکھتے اور نہیں پڑھ پاتے اس کو جس طرح ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، جس طرح ہمیں اس کو مطلب یہ ہے کہ سیکھنا چاہیے۔ اب دیکھیے پیارے محترم بھائی
یہ تو ہے ان کا جذبہ اور ان کا پیار دین کے حوالے سے، امت کی بھلائی کے حوالے سے۔ اگر آج یہ عمل یہ لوگ نہیں کرتے تو یہ تمام چیزیں ہم تک کبھی بھی نہیں پہنچتی۔ اور دیکھیں کیسی کیسی حدیث مبارکہ ہمارے پاس پہنچی۔ آج میں آپ کو جو نا مطلب یہ ہے کہ علم دین کے حوالے سے اور امت کی بھلائی کے حوالے سے جو آپ کو 7 حدیث مبارکہ سناتا ہوں، جبکہ علم دین کے حوالے سے بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال آئیے میں سنا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو بندہ علم کی جستجو میں جوتے، موزے یا کپڑے پہنتا ہے تو اپنے گھر کی چوکھٹ سے نکلتے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ طبرانی کی حدیث ہے۔ نمبر 3، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے وہ واپس لوٹنے تک اللہ عز و جل کی راہ میں ہوتا ہے۔ جامع ترمذی راہ علم میں انتقال کرنے والے کے حوالے سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، علم کا ایک باب جسے آدمی سیکھتا ہے میرے نزدیک 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور جب کسی طالب علم کو علم حاصل کرتے ہوئے موت آ جائے تو وہ شہید ہے۔ الترغیب والترہیب میں یہ حدیث ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو میری اس مسجد میں صرف بھلائی کی بات سیکھنے یا سکھانے کے لیے آیا تو وہ اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، اور جو کسی نیت سے آیا تو وہ غیر کے مال پر نظر رکھنے والے کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ 6 حدیث مبارکہ میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو کوئی اللہ عز و جل کے فرائض سے متعلق 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 کلمات سیکھے اور اسے اچھی طرح یاد کر لے اور پھر لوگوں کو سکھائے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ بات سننے کے بعد کوئی حدیث نہیں بھولا۔ الترغیب والترہیب۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ تمہارا کسی کو کتاب اللہ عز و جل کی ایک آیت سنانے کے لیے جانا تمہارے لیے 100 رکعتیں ادا کرنے سے بہتر ہے، اور تمہارے کسی کو علم کا ایک باب سکھانے کے لیے جانا، خواہ وہ اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے، تمہارے لیے 1000 رکعتیں ادا کرنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیو، اس حدیث سے مبارکہ سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو ایک آیت سکھانے کے لیے جانا ہمارے لیے 100 رکعتیں ادا کرنے سے بہتر ہے۔ علم دین کا ایک باب سکھانے کے لیے جانا، خواہ وہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے، سامنے والا عمل کرے یا نہ کرے، تو 1000 رکعتیں ادا کرنے سے بہتر ہے۔ کتنے فضائل اور کتنے برکات ہیں علم دین حاصل کرنے کے۔ اب بتائیں اتنے علم دین ہم حاصل کریں اور پھر کہیں کہ ہماری ویڈیو شارٹ ہو۔ اگر بادشاہ اعلان کر دے کہ میں نے خزانے کا منہ کھول دیا ہے، اگر ایک طرف خزانے کا منہ کھلا ہوا ہو کہ لوٹو، کوئی بات نہیں، جتنا لوٹنا ہے، تو کیا خیال ہے صبح سے شام تک لوٹتے رہیں گے، گاڑیاں لگا دیں گے، کنٹینر لگا دیں گے ہم لوگ، کیا ہو یار لوٹو یار۔ اور یہاں لوٹنے والے کو چور بھی نہیں کہا جا رہا بلکہ سعادت مند کہا جا رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اور جس نے جو لوٹنا ہے وہ لوٹ لے، اس کو اجازت ہے، چور نہیں کہلائے گا، سعادت مند کہلائے گا۔ تو کیا وہاں پر کہیں یار بس تھوڑا ہی لے لو اور یا تھوڑا ہی شارٹ کر لو سارا معاملہ، ہے نا؟ تو یہ بات نہیں ہے پیارے محترم اسلام بھائیو۔ اگر ویڈیو شارٹ ہو
یا لمبی ہو، مگر بات اللہ رسول کی ہو رہی ہو تو اس کو سننے کی کوشش کی جائے، اس کے لیے وقت نکالا جائے۔ جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر فی الدارین، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔